بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک اسلامی چینل ہے، تو اس پر اسلامی کنٹینٹ ہوگا، تو آج سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر جو ہے، اس واقعہ کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں اپنی اس امت کے لیے۔ اور وہ نبی جس کو صادق و امین کہا جاتا تھا، حالانکہ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت بھی مکہ کے مشرکین اور لوگ جو ہے ان کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ تو آج سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ نبوت مل جانے کے بعد تقریباً 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے علاوہ جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار جو مکہ کے کفار تھے، آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھل کر اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے گا تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ لیکن وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے بات فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر اللہ کے نبی نے بات کی تھی، وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں میرے لیے، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو 2 جہانوں کے سردار ہیں، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا ہے تو عربی میں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کا میں پیشی معاف فرمائے۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔
اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تش روح ہو جاتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اچھا، مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر اتنا جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، جو اللہ کے نبی نے ان سرداروں سے کی تھی اور اسی طرح پھر باقی لوگوں سے کی تھی، اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو میں ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کہا جاتا ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، کہ محمد بن قاسم جو سندھ کے اندر آئے تھے، اسلام کا ایک ذریعہ بنے تھے، تو وہ بھی ان کا جو پیچھے جسے کہتے ہیں شجرہ نسب جو ہے وہ طائف والوں سے ملتا ہے، کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کتنی دور کی سوچی اور ان کو بددعا نہیں دی۔ تو یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں، کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس قدر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا کی نہ کوئی بدلہ لیا۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان کا ایک جو طائف کا واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا، تاکہ ہمارا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو، کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ واقعہ سن کے ہمارے اندر دین پر چلنے کی رغبت جو ہے وہ بڑھے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں۔ تو اللہ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔